ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید 1942 میں پیدا ہوئے اور 2002 میں آپ کو لاہور میں شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت تھی۔ آپ نے دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کیے، ان میں دسترس حاصل کی۔ ایک دینی مدرسے سے باقاعدہ فارغ التحصیل تھے، ساتھ ساتھ ایم اے عربی کیا، ایم اے اسلامیات کیا، اور جو جدید تعلیم ہے ماڈرن ایجوکیشن وہاں بھی آپ پڑھے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفی میں ماسٹرز کیا اور پھر تدریس سے منسلک ہو گئے، فلسفہ کی تعلیم دیتے رہے پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ آپ نے فورٹ سنڈیمن، کوئٹہ، شکرگڑھ ان شہروں میں پڑھایا۔ پھر سعودی عرب چلے گئے۔ سعودی عرب جانے سے پہلے آپ نے پاکستان میں CSS کا امتحان بھی دیا اور تقریباً 10-12 سال آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس میں جاب کی ہے، بعد میں استعفیٰ دے دیا۔ اسی دوران آپ نے PhD بھی مکمل کی اپنی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مابعد الطبیعات پہ آپ کا تھیسس تھا۔ مولانا نے جن مشائخ سے استفادہ کیا والد محترم نے، ان میں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی، مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے انہوں نے حدیث کا درس حاصل کیا۔ مولانا فاروق احمد ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی ہیں، اور انہی کے بیٹے مولانا عبد المالک کاندھلوی، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی دین کی۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہیں، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ تدریس کا جو شعبہ ہے اس سے والد صاحب میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری زندگی منسلک رہے۔ یعنی ایم اے فلسفہ آپ نے کیا ہے ارلی 60s میں، 60 کی دہائی کے شروع میں ہی والد صاحب نے ایم اے فلسفہ کر لیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ اس کے بعد تدریس کے شعبے سے منسلک رہے، پاکستان میں مختلف شہروں میں پڑھایا۔ پھر سعودی عرب میں بھی پڑھانے کا موقع ملا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ نے تقریباً 6 سال پڑھایا ہے۔ اسلامی ثقافت اسلامی، یہ ایک وہاں سبجیکٹ پڑھایا آپ نے تقریباً 6 سال۔ اس کے بعد یہی سبجیکٹ آپ نے شاہ فیصل یونیورسٹی حفوف میں پڑھایا۔ اسی دوران والد صاحب کو سعودی حکومت کی طرف سے یہ دعوت ملی کہ آپ سعودی ٹی وی پر اسلام کے حوالے سے پروگرامز دیں، تو ان کا ایک پروگرام انڈرسٹینڈنگ اسلام، اسلام سے بہت مشہور ہوا۔ بنیادی طور پر یہ سوال و جواب کے حوالے سے تھا پروگرام۔ لوگ والد صاحب سے سوالات کرتے تھے اور والد صاحب ان کے جواب دیتے تھے ٹی وی پر۔ یہ بھی ایک انگلش میں پروگرام تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم پروگرام جو ابو ٹی وی پر دیتے رہے وہ رمضان المبارک میں ہوتا تھا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر سے ہوتا تھا، جہاں پر اگر آپ مسجد نبوی گئے ہیں تو وہاں جہاں پہ مؤذن اذان دیتے ہیں وہیں پر چھوٹا سا ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن بنا ہوا ہے۔ تو والد صاحب وہیں پہ بیٹھ کے افطاری سے کچھ دیر پہلے یہ پروگرام شروع ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا بنیادی طور پہ، اور افطاری کے بعد تک نماز کے کھڑے ہونے تک، مغرب کی نماز کے، یہ پروگرام چلتا تھا۔ تو یہ وہاں سے والد صاحب کا جو ہے ٹی وی پر آنے کا آغاز ہوا۔ جب پاکستان واپس تشریف لائے تو یہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی انہیں دعوت دی گئی کہ پی ٹی وی پر آپ آئیں۔ پی ٹی وی کے بعد پھر اس زمانے میں STN ہوتا تھا، اس پر کافی پروگرامز آئے۔ والد محترم تصوف میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، سلسلہ نقشبندیہ سے آپ کا تعلق رہا۔ اس میں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے استفادہ کیا، اور اس کے بعد جب کافی مراحل طے کر لیے تو حاجی احمد گل رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پور شرکی میں تھے، ان سے استفادہ کیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی استفادہ کیا۔ تصوف کے سلسلے میں آپ مولانا شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل کرما والا رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا پیر ہاشم جان مجددی
رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا ہے. یہ سارے سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے. ایک بہت اہم جو کتاب ہے والد صاحب کی وہ ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بٹوین اگنورینس اینڈ ڈس آنیسٹی. اس کا انگلش ترجمہ، یہ اصل میں تو انگلش میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا اور عربی ترجمہ بھی ہوا. اس میں والد صاحب نے 200 ایسے مقامات انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں کی نشاندہی کی ہے جس میں اسلام کے بارے میں غلط معلومات دی گئی ہیں، یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ غلط بیانیاں کی گئی ہیں، الزامات تراشیاں کی گئی ہیں، بہتانات لگائے گئے ہیں. تو والد صاحب نے ان کی نہ صرف یہ کہ نشاندہی کی ہے بلکہ ان الزامات کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. ان کا جو مشن ہے وہ 3-4 عناصر پر مشتمل ہے. سب سے پہلا اور سب سے ابھرا ہوا عنصر جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی طرح قرآن مجید ہر مسلمان کے حلق سے اتر جائے. کسی طرح یوں ہو کہ قرآن مجید ہر شخص، ہر مسلمان سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے، ہر گھر میں یہ کلام پہنچ جائے. یہ ان کا کہہ سکتا ہوں کہ مشن کا سب سے بڑا حصہ ہے. الحمدللہ میری تمام بہنیں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں اور اسلامک ایجوکیشن میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. سب سے نمایاں میری بڑی بہن ہیں پروفیسر میمونہ شاہین مرتضیٰ، کیو ٹی وی پر ماشاءاللہ ان کے بہت پروگرام آتے ہیں. اسی طرح اور بہنیں ہیں، صفیہ شاہین مرتضیٰ ہیں، بشرا مرتضیٰ ہیں، عائشہ مرتضیٰ ہیں. سب الحمدللہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں اور اپنے تئیں والد صاحب کا جو یہ مشن تھا اس کی تکمیل کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں. بیٹوں میں میں بڑا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، اسسٹنٹ پروفیسر حدیث پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. حافظ قرآن ہوں. پھر چھوٹے بھائی ہیں حافظ جنید مرتضیٰ، ان سے چھوٹے ہیں حافظ بلال مرتضیٰ ملک، وہ الحمدللہ آج کل امریکہ میں ایک اسلامک سینٹر کے امام ہیں اور ڈائریکٹر ہیں. سب سے چھوٹے حافظ حماد ہیں. تو الحمدللہ جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے، والد صاحب سے سیکھا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ بہت دینی اور علمی خدمات سر انجام دی ہیں. کتاب وجود باری تعالیٰ اور توحید، خطبات حرم، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مابعد الطبیعات، انگلش میں سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، اور انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بٹوین اگنورینس اینڈ ڈس آنیسٹی، اور اس جیسی بہت سی اور کتابیں جو ابھی زیر طبع ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پروگرامز جیسے ضابطۂ حیات، فہم قرآن، آخر کیوں، محسن انسانیت، اور کئی پروگرام جو اس وقت سچی بات ہے یاد نہیں آ رہے، کیونکہ جو ہماری کیفیت ہے پورے خاندان کی، ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں اموات نہ کہو، میت نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا، تمہیں احساس نہیں ہوتا. میں بطور امام فلوریڈا میں امریکہ میں کام کر رہا ہوں، اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر اور امام ہوں، اور جب منگل کے روز مجھے یہ خبر ملی تو اس وقت الحمدللہ ہمارے اسلامک سینٹر میں تقریباً 50-60 چرچوں سے پادری حضرات آئے ہوئے تھے اور میں انہیں اسلام پر لیکچر دے رہا تھا. اور مجھے فخر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں اور انہوں نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی ہے.